اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں ان جانوروں کا ذکر ہے جس کو شریعت نے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس میں سے 4 باتوں کا ذکر کل کے درس میں ہو گیا۔ آگے 6 قسم کے جانور اور ہیں جو حرام ہیں، ان کا ذکر آج کے درس میں ہوگا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مر جائے، گلا گھونٹ کے جنہوں پھا لگ کے مرنا بھی کہنا ہے، گلا گھونٹ کر مر جائے۔ والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے۔ مثلا کسی نے کسی جانور کو بہت بڑا پتھر اٹھا کے مار دیا، اینٹ اٹھا کے مار دی، ڈانگ سوٹا مار دیا، یہ سب صورتیں چوٹ لگنے میں ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کے ساتھ اس کی ٹکر لگ گئی، جیسے کہ آج کل گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں بھی جانور مر جاتے ہیں، چوٹ لگنا اس کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں مر گیا اور حلال کرنے سے پہلے مر گیا۔ والمتردیہ، تو کہیں سے گر کے مر گیا، جس طرح زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے کہ جانور پیر پھسلا جانور کا تو کسی کھائی میں جا گرتا ہے، تو گر کر کے مر جانا، اور حلال کرنے سے پہلے مر گیا۔ والنطیحۃ، اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دیتا ہے، ایک جانور دوسرے کے پیٹ میں سینگ مارا، اس کو چیر دیا، وہ مر گیا۔ وما اکل السبع، اور اسی طرح وہ جانور جس کو درندوں نے چیر پھاڑ کے زخمی کر کے مار دیا۔ الا ما ذکیتم، ہاں ان میں سے جس جانور کو تم ذبح کر لو مرنے سے پہلے۔ یہ 6 قسم کے جانور: گلا گھونٹ کر مرنے والا، چوٹ لگنے سے مرنے والا، گر کر مرنے والا، دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مرنے والا، اور درندے۔ یہ 5 قسم کے، 6 نہیں 5 قسم کے جانور۔ درندے جس کو مار دیں، زخمی کر دیں، ان میں سے جس جانور کو بھی تم مرنے سے پہلے جلدی سے ذبح کر دو گے تو حلال ہو جائے گا۔ اگر ذبح نہیں کر سکو گے، وہ مر جائے گا تو مردار ہو جائے گا۔ الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، اسی طرح وہ جانور جو کہیں تھان پر ذبح کیا جائے۔ نصب کا معنی تھان اور استھان کیا جاتا ہے۔ یہ پرانی اردو یا ہندی زبان میں اس کا ترجمہ تھان اور استھان کیا جاتا ہے، آپ ترجمے میں اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تھان اور استھان کس کو کہتے ہیں؟ اس میں علماء مفسرین اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دربار، مزار اور ہر وہ جگہ جس کو لوگ محترم سمجھتے ہوں، قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ جس طرح لوگوں میں مشہور ہے فلان جگہ پر بابا صاحب، بزرگ صاحب بیٹھے تھے، یہ ان کی بیٹھک تھی، یا بعض جگہوں کو لوگ بھاری سمجھتے ہیں، یہ جگہ بڑی بھاری ہے۔ پنجابی زبان میں اس کو تھے بھی کہتے ہیں غالباً۔ اب مجھے پوری پنجابی تو نہیں آتی کہ میں سمجھا سکوں، اس لیے کہ میں تو پنجابی نہیں ہوں، لیکن رہتا پنجاب میں ہوں۔ بہرحال نصب کا ترجمہ تھان اور استھان کیا جاتا ہے، جس کی وضاحت میں نے کر کے آپ کو بتا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دربار، مزار، کوئی قبر، کوئی وہ جگہ جو بزرگوں کی طرف منسوب ہو کر محترم اور معظم ہے اور لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض جگہیں وہ بزرگوں، اللہ کے ولیوں کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے ان کا گزر ہوا تھا، یہاں وہ بیٹھے تھے، یہاں انہوں نے آرام کیا تھا، یہاں ان کی محفل ہوئی تھی، وغیرہ ذالک۔ اور اس وجہ سے وہ اس جگہ کے احترام شروع کر دیتے ہیں، اس کو قابل تعظیم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دربار، مزار اور میلے لگنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایسی جگہ جس کو اس طرح قابل احترام سمجھ کر کے وہاں جانوروں کو بطور نظر نیاز کے ذبح کیا جائے، وہ اس میں شامل ہے۔
تب وما ذبح علی النصب کا ترجمہ آپ کو آسانی سے میں آ جائے گا، وہ جانور جو ایسے مقدس محترم سمجھے جانے والی جگہ پر ذبح کیا جائے، وہ بھی چونکہ اللہ کی طرف منسوب نہیں غیر کی طرف منسوب ہے، اس لیے وہ حلال نہیں ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ جب آتے ہیں نا، میں نے کہا تھا کہ اس میں نظر للہ اور نظر لغیر اللہ کی بات ہے، آگے چل کر کے بھی اس کی تشریح آئے گی۔ تو کچھ حضرات، کچھ مولوی حضرات یہاں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو اللہ کے اپنے، وہ اللہ کے غیر تو نہیں ہیں۔ بعض مولوی تقریروں میں یہ چلاکی سے کام لیتے ہیں یا دونس داندلی سے کام لیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر بات ان کو پتہ تو ہے۔ ہاں جو چھوٹے موٹے مولوی جو بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو بڑے بڑے علامے ہیں وہ بھی اس طرح کہتے ہیں، تو وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھئی ہم بات کو سمجھیں کہ اللہ کے سوا سب کو غیر اللہ کیوں کہا ہے؟ پیغمبر، رسول، اولیاء اللہ، علماء، جتنی بھی نیک لوگ ہیں، بلکہ عام انسان بھی سب اللہ ہی کہیں کہ نہیں؟ لیکن جو زیادہ نیک انسان ہیں، اولیاء اللہ ہیں، مقربین حضرات ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، لیکن بندے ہیں۔ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے اپنے ہیں، بندہ نیک بندہ ہونے کے اعتبار سے، لیکن اللہ کا غیر ہے خدا کی خدائی میں شریک ہونے کے اعتبار سے۔ حیثیت اور نسبت بدلنے سے ہر چیز کا حکم بدل جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نسبتیں بدلنے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ یہی بندے نیک پرہیزگار ہونے کے اعتبار سے اللہ کے اپنے ہیں، لیکن معبود ہونے کے اعتبار سے کہ معبود صرف اللہ ہے، خدا صرف اللہ ہے، پوجا کے قابل صرف اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، بندگی عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، خالق صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے، تو خدا کی خدائی میں شریک ہونے کے اعتبار سے یہ اللہ کا غیر ہیں۔ پیغمبر بھی اللہ کا غیر ہیں کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں کہ بندہ اللہ کو بھی پوجے ان کو بھی پوجے، اللہ کو بھی خدا اور معبود سمجھے اور پیغمبروں اور اولیاء اللہ کو بھی خدا اور معبود سمجھے، تو یہ شرک ہے۔ اس اعتبار سے یہ اپنے نہیں، اس کو علماء نے مثال سے سمجھایا ہے۔ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھو، باپ انسان کا اپنا ہے کہ نہیں؟ بیٹا باپ کے لیے بیٹا اور بیٹے کے لیے باپ اپنا ہے کہ نہیں؟ سگا بھائی اپنا ہے کہ نہیں؟ اپنا ہے۔ لیکن ایک ایسا موقع بھی ہے کہ وہاں باپ بھی غیر ہے، بھائی بھی غیر ہے، بیٹا بھی غیر ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ بیوی میں کوئی بیٹا اپنے باپ کو شریک کرے گا؟ نہیں۔ باپ اپنا ہے، پیارا ہے، باپ کو بہت اونچا مقام ہے، اپنا ہے باپ، لیکن بیوی میں شریک نہیں ہے، بیوی کے اعتبار سے باپ غیر ہے۔ اسی طرح باپ کے لیے بیٹا بیوی کے اعتبار سے غیر ہے، بھائی سگا بھائی ہے، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کریں گے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھائی اپنی بیوی میں اپنے دوسرے بھائی کو شریک کرے گا؟ بھائی چونکہ ہم دونوں بھائی ہیں، ہم نے کیا بانٹنا ہے؟ یہ بیوی ہماری مشترک ہے، تو بھی استعمال کر، میں بھی استعمال کروں۔ وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، باپ کو بھی قتل کرے گا، بھائی کو بھی قتل کرے گا، اور اگر بیٹے نے یہ غلط حرکت کی تو باپ بیٹے کو بھی قتل کر دے گا۔ اب اجنبی ہوا یا نہیں؟ اپنے ہیں، اپنا خون ہے، ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس جگہ پر ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں۔ کبھی اس میں تو میرا شریک نہیں، میری بیوی میں تو میرا شریک نہیں ہے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ کوئی رشتہ دار۔ ایسے ہی سب اللہ کی مقرب ہستیاں اور پیارے بندے اللہ کے اپنے ہیں، بندہ ہونے کے اعتبار سے، نیک اور پرہیزگار اور متقی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے اپنے ہیں، لیکن جب باری معبود ہونے کی آئے گی تو پھر یہ اللہ کا غیر ہے، اس لیے کہ خدا اپنی خدائی میں اکیلا ہے، اللہ اپنی معبود ہونے میں اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ الصمد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کیا اقرار کر رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟
التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں کیا اقرار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے؟ تو بندگی میں شریک ہونا، معبود ہونا، اس اعتبار سے اللہ کے سارے پیارے مقرب بندے بھی اللہ کا غیر ہیں، لیکن یہاں مولوی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ پاس میں آئی وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ زمانے جہلیت میں مشرکین کسی کام کے اچھا اور برا ہونے کو معلوم کرنے کے لیے، یا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے لیے یا وہ جانور ذبح کر کے گوشت جب تقسیم کرتے تھے۔ عرب لوگ چاہے جاہل تھے لیکن ان کے اندر مہمان نوازی اور دوسروں کو کھلانا یہ ان کی فطرت میں ہے، تو وہ جانور ذبح کر کے جب گوشت تقسیم کرتے تھے تو جوئے کے تیروں سے، جس طرح جوئے میں جس کی باری لگ گئی وہ جیت گیا، تو وہ جانور کا گوشت بھی جوئے کے تیروں سے تقسیم کرتے تھے۔ یا انہوں نے 3 تیر رکھے ہوئے تھے، ایک پر ہوتا تھا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، دوسرے میں پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور تیسرا بالکل سادہ ہوتا تھا، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اب جب کسی کام کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کروں یا نہ کروں، یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، تو وہ تیر نکالتے تھے، جس طرح ہم قرآن اندازی یا جوئے وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر وہ والا تیر نکلا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا رب نے حکم دیا تو کر لیتے تھے، اگر لکھا ہوتا وہ والا تیر نکلا تھا جس پر ہوتا تھا رب نے منع کیا تو نہیں کرتے تھے۔ یہ جوئے کے تیر، اس میں تمام جوئے والی صورتیں شامل ہیں، صرف وہی نہیں جو جاہلیت عرب میں پائی جاتی تھی، جوئے کی جتنی بھی صورتیں اور چیزیں اور کام ہیں وہ سب اس آیت کے حکم میں شامل ہیں۔ ذالکم فسق، اللہ نے فرمایا یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ جتنے کاموں کا اوپر ذکر ہوا اس آیت نمبر 3 میں، حرام مردار کھانا، خنزیر کھانا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا، غیر اللہ کی وضاحت میں نے ابھی کر دی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینا۔ بے شک پیغمبر، رسول، اولیاء اللہ یہ سب اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا کوئی انسان انکار بھی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ لیکن بندگی عبادت میں یہ اللہ کے غیر ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور مردار ہو جائے، مردار ہونے کی کوئی بھی صورت ہو، 5 قسم کے جانور یہاں ذکر کیے، ان کو کھانا یعنی مردار اور حرام کو کھانا، اسی طرح شرکیہ اعمال کرنا اور جوا کھیلنا یا جوئے والا کوئی بھی کام کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ذالکم فسقن، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ فسق چھوٹی موٹی نافرمانی کو نہیں کہتے، فسق کہتے ہیں بغاوت کو۔ فسق کا کیا معنی ہے؟ چھوٹی نافرمانی نہیں، بغاوت۔ کیا بغاوت کو تھوڑا جرم ہوتا ہے؟ انتہائی سنگین جرم ہوتا ہے بغاوت۔ بغاوت والے کے لیے ایک ہی حکم ہے، اس کو گولی سے اڑا دو، بس، اس کے لیے معافی کوئی نہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فسق کہا ہے، بہت بڑی نافرمانی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن سے یہ کافر لوگ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافر مشرکین مکہ آپ کے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا ابتداء اسلام میں، ان سب کی یہ امید تھی کہ یہ اس کا دین چند دن چلے گا، اس کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں، ماڑے کمزور غریب سے بندے ہیں اس کے ساتھ، اس کی جماعت جلدی ناکام ہو جائے گی، اس کا دستور منشور اور پروگرام جلدی ختم ہو جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسلام پھلتا پھولتا گیا، اسلام غالب آتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت غالب آتی گئی، دین اسلام کو غلبہ ملتا گیا، اور کفار اور مشرکین مغلوب ہوتے گئے۔ اب وہ ناامید ہو گئے،
کہ اب ہم غالب آ نہیں سکتے اور ہم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ ساتھ تسلی دی کہ کافروں سے، دشمنوں سے، مخالفین سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حق کو بیان کرو، حق کو پھیلاؤ، حق کا جھنڈا بلند کرو، اور حق کو بیان کرنے میں، حق کی تبلیغ میں دشمنوں کی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے جو میدان عرفات میں سن 11 ہجری میں نازل ہوئی ہے، سن 10 نے غالباً آپ کا حج ہوا تھا۔ سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج، اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا، تو میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ آیت پڑھ کے سنائی تھی، وہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ آج کے دن سے دین مکمل ہو گیا ہے اور ساری دینی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مکمل کر دی، آخری نبی بھی عطا کر دیا، آخری کتاب قرآن مجید بھی مکمل عطا کر دیا، دین اسلام کے جتنے احکامات تھے تا قیامت کے لیے وہ سب اللہ تعالیٰ نے مکمل دین شریعت کی صورت میں اس امت کو عطا کر دیے، اور ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں مکمل کر دیں، اور اس کا اعلان میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر کر دیا گیا۔ لہذا اس میں آج اس کے بعد نہ کسی کو کمی کی اجازت ہے، نہ کسی کو اضافہ کرنے کی، دین میں اضافوں کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دین پہنچایا وہ مکمل پہنچایا، وہ دین ہے بھی مکمل ہے، جب اس میں کمی کوئی نہیں تو کسی کو بیچ میں اضافے کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ فرما رہے میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے، چنا ہے، پسند کیا ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور کامل، اکمل، مکمل ترین دین ہے، اس میں کسی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے کوئی زیادہ بہتر طریقہ نیکی کرنے کا جانتے ہیں، نہیں۔ ہاں میرے دوست، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دین سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔